بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان سمجھے جانے والے یعنی کہ امریکہ کے صدر، امریکہ کے 47ویں صدر، امریکہ کے ہونے والے 60ویں الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہو گئے۔ ابھی باضابطہ طور پہ وہ ساری رسمی کارروائی ہوگی، حلف برداری جنوری کے مہینے میں ہوگی، لیکن بالکل کلیئر ہو گیا ہے منظرنامہ کہ امریکہ کے اگلے صدر ایک بار پھر ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کا صدارتی الیکشن جب بھی ہو، امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے پوری دنیا میں، تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی خبر بالکل ہوتی ہے یہ، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے پرسپیکٹو سے بھی یہ بہت ہی ایک منفرد واقعہ بھی ہو گیا ہے، جو کہ اب سے کچھ لمحات یا کچھ گھنٹوں پہلے ہوا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں تقریباً 144 سال بعد اس طرح ہوا ہے کہ کوئی صدر اس طرح ہار کر اور پھر واپس آیا ہو۔ امریکہ کی حالیہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صدر اس نہج تک عدالتی معاملات میں جکڑا ہوا ہو، یہاں تک کہ کنوکٹڈ ہو اور اس کے بعد وہ منتخب ہو گیا ہو۔ اس وقت دنیا عملاً جن محاذوں پہ جنگی اعتبار سے کھڑی ہے، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ کونوٹیشن، بہت ہی انٹرسٹنگ بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی کھل کر کہے یا نہ کہے، لیکن بہت واضح طور پر پاکستان میں جو دو سیاسی کیمپ کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے، ایک کیمپ میں ایک عجب سی مسرت اور ایک کیمپ میں ایک عجب سی کوئی جیسے کوئی زیادہ خوشی نہ ہو، وہ بہت واضح ہے اور سب اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ سو بہت کئی اعتبار سے، اور پھر آف کورس انٹرنیشنلی ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں جو ایک محاذ سارا کھلا ہوا ہے، انہوں نے اپنی وہ اسپیچز میں تو یہ کہتے ہی ہیں، ان کا یہ نعرہ رہا ہے کہ میں جنگ شروع کرنے والا نہیں بلکہ جنگوں کو ختم کرنے والا انسان ہوں، لیکن ابھی جیتنے کے بعد بھی انہوں نے جو اپنی وکٹری اسپیچ کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جنگ شروع کریں گے، میں کہتا ہوں نہیں، میں تو جنگ ختم کروں گا۔ بلکہ ذرا آپ یہ دیکھیے یہ والا، اور پھر ہم جو مختلف زاویے ہیں اس کے، اس پر بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کیا کہا، دیکھیے گا۔ A magnificent victory. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future. I'm not going to start wars, I'm going to stop wars۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے مبارکبادوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ بھیجا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تک، اور آف کورس پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی، اگر ان کا ٹویٹ دکھا سکیں، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے یہ الیکشن جیتنے پر۔ کنگریچولیشنز ٹو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آن ہز ہسٹورک وکٹری فار اے سیکنڈ ٹرم۔ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ کلوزلی with incoming administration to further strengthen and broaden the Pakistan-US partnership۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، اگر وہ بھی دکھا سکیں، جو کہ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں۔ کنگریچولیشنز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ on his election and historic comeback the people of America have given him and his team۔ اب اس موقع پہ انٹرسٹنگلی پاکستان کے ہی کئی رہنماؤں کی بشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی پرانی ٹویٹس بھی چل رہی ہیں، ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی نئی ٹویٹ بھی چل رہی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا، کوئی اس کو ان الفاظ میں کہے یا نہ کہے، لیکن واضح طور پر یہ امپریشن ہے اس وقت پاکستان میں کہ ایک کیمپ ہے جس کے لیے اچھی خبر ہو گئی ہے، یہ خان صاحب کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، اور ایک کیمپ ہے جس کے لیے بری خبر ہے یہ۔ ہم اب پینلز کی طرف چلتے ہیں۔ جناب کاشف عباسی صاحب تشریف فرما ہے، ان کا خصوصی شکریہ کہ وہ آپ نے پروگرام کے علاوہ کبھی ٹائم کمی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے امریکی الیکشنز کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ آئے ہیں۔ میں ایئر وائن نیٹ ورک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کاشف عباسی صاحب کے اس حوالے سے، اور باقی محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماریہ میمن صاحبہ ہیں، خاور گمن صاحب ہیں، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ کاشف صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں تاکہ وہ ظاہر ہے بڑا ضروری ہے معاملہ۔ آپ بتائیے اس وقت، جس طرح میں نے کہا، اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے کہ کوئی ان الفاظ میں کہہ نہیں رہا، لیکن واضح طور پر ایک کیمپ اس کو میں تاثر ہے کہ اچھا ہو گیا، ایک کیمپ میں ہے کہ برا ہو گیا، پاکستان کی لوکل ڈومیسٹک پولیٹیکل لینس سے اگر میں کہوں، تو اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ خیالات ٹھیک پائے جاتے ہیں، معقول وجوہات ہیں اس تبدیلی کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اثرات ہو سکتے ہیں، یا بس ایسے ہی ایک کیمپ خامخواہ میں پریشان ہو رہا ہے اور ایک کیمپ خامخواہ میں خوش ہو رہا ہے؟
بدامی صاحب ایک تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ پاکستان واپس تشریف لائیں. آپ آج کل یورپ کی اور وینس کی وہ جو گنڈولا رائڈز ہیں اس کے اندر زیادہ سمجھ نظر آتے ہیں, اور پاکستان کی یہ جو کمی عوام ہے اس کے درمیان کم نظر آتے ہیں. سو پاکستان واپس آنے کا آپ کا بھی شکریہ. میں دعا کروں گا آپ اللہ آج کل میں جب دیکھتا ہوں وسیم صاحب کو بھی, آپ بھی جائیں انشاءاللہ یورپ کی سرزمین. بلکہ میں نے بدامی صاحب کو کل ہی پوچھا یا پرسوں پوچھا, میں کہا بدامی صاحب کون سی کدھر سے تو پھر یورپ پہنچا ہوا ہے, اس سے پہلے امریکہ گھوم رہا تھا. کل رات میں نشریات کر رہا ہوں اور اس وقت آپ کے میسج آ رہا ہے کہ تو یورپ میں کیا کر رہا تھا. کمال ہو گیا. خیر اچھا چلے بتائیں ٹھیک ہے. پرسوں تو یورپ ہی تھا نا. جی ہاں بالکل الحمدللہ. ڈومیسٹک فرنٹ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش, میں ان کے جذبات کی بالکل قدر کرتا ہوں. کچھ آج دفتر میں میری بات ہو رہی تھی کسی سے, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے تو دروازے گیٹ کھلیں گے اڈیالہ کے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہاں دیکھیں اتنا آسان بھی نہیں ہوگا, اور شاید میرا خیال ہے میں آئی ایم سٹنگ آن دا فینس کہ میں نہیں جانتا کیا ہوگا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ادھر امریکہ میں لابیز بڑی اہم ہوتی ہے. ڈائسپورا کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے, جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, جو انفلوئنشل پاکستانی ہیں. میں ایسے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو ان لوگوں کے ساتھ, یعنی جو یہ کینڈیڈیٹس ہیں, دے کلوز ٹو دم, ان کے فنڈ ریزرز کرتے ہیں, دیز آر پریشرز. اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو پاکستانی پاکستان سے باہر ہے وہ زیادہ تحریک انصاف کی طرف ان کا ٹلٹ زیادہ, اور ایک اگر کہا جائے کہ ان کا عشق ہے ایک تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ, جس طرح آپ دیکھتے ہیں بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ایک پریشر یا ایک کوشش تو کی جائے گی. ابھی کچھ کانگریس مین کا خط بھی ایک آپ کے سامنے آیا تھا جو لکھا گیا, جس کا جواب بھی ہم نے یہاں سے پاکستان میں لکھا. لیکن اگر یہ پریشر کیا اس حد تک ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک فون اٹھائیں گے اور کریں گے, اور یا ان کی طرف سے کوئی اور فون کرے گا, مجھے مشکل لگتا ہے کہ امریکہ اس حد تک پاکستانی معاملات میں انٹرفیرنس کرے. ہم تو خود اس انٹرفیرنس کے خلاف ہیں. یہ پوری ایک کیمپین بنی تھی کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے والا. اگر کسی کو ہٹانا ناجائز ہے تو کسی کو نکالنا بھی ناجائز ہونا چاہیے, کہ کوئی بھی اس قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. ایک پرنسپل ایشو ہے, لیکن امریکن پریزیڈنٹ کی پلیٹ پر بہت کچھ ہوگا. آئی تھنک عمران خان کا باہر آنا یا تحریک انصاف کا پریشر وہ بہت نیچے ہوگا کہیں پیکنگ آرڈر میں, اگر ان کا نوٹڈ. ٹھیک ہے کہ ان کی اس پہ انیشل کامنٹ آ گیا کاشف, اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. اگر مجھے اجازت دیں خاور بھائی اور مالک صاحب, تو میں ذرا ماریہ سے پوچھوں, چونکہ ہماری آپ دونوں سے کل اس حوالے سے بات ہوئی تھی, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا, لیکن میں چاہتا ہوں پھر ڈیبیٹ کو ذرا آگے لے کے بھی جاؤں. ماریہ آپ بھی اسی حوالے سے بتائیے گا, اور اس میں ایک شامل یہ کر لیں کہ ایک تو پی ٹی آئی کی اپنی ظاہر ہے وہ اپنے خواہشات ہیں, گورنمنٹ کے اپنے خدشات ہیں. مشاہد حسین سید صاحب کو میں کوٹ کروں, وہ جناب وہ عالمی امور اس پہ نظر, وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ معاملہ اچھا ہو گیا ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں ذاتی طور پر ایک آدمی کو جانتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, تو وہ یقیناً چاہے گا کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں. تاکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسا کچھ ہے, یا ریاست کے پاس, اسٹیٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کسی دوسری ریاست کو آفر کرنے کے لیے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے چونکہ بہت امپریسڈ ہو تو اس لیے وہ اس حد تک آگے چلا جائے کہ وہ ایک ریاست پر بھی دباؤ ڈالے کہ نہیں جناب آپ نے اس انڈیویجول کے لیے مہربانی کرنی ہے. دیکھیں کوئی بھی روایتی اگر سیاستدان ہو تو اس کے بارے میں تو ہم وہی خیال رکھیں گے وسیم جو آپ کہہ رہے ہیں, وہی گمان رکھیں گے کہ ریاستوں سے تعلقات ہوتے ہیں, ایڈوائزرز ہوتے ہیں رجیم کے, وہ ان کو پالیسی بریفنگ دیتے ہیں, خطے کے مختلف ممالک کے حوالے سے کیا ان پٹ ہونی چاہیے ہے, کیا ہمارا خیال ہے پالیسی آپ کو بنانی چاہیے ہے, کس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں, کس چیز کو بھی ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. تو پوری پالیسی بریفنگز ہوا کرتی ہیں جیسے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دی جاتی تھی. ٹرمپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے, اور ایون امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی سب کو اس بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ اگر ان کے کوئی ایڈوائزرز ہوں گے یا بیوروکریسی ہوگی یا کسی سسٹمیٹک طریقے سے ان کو بریفنگز دی جائیں گی تو وہ اس کو اینٹیسپیٹ کیسے کریں گے اور پھر اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے, وہ مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے, یا وہ کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کوریا کی مثال دیکھ لیجئے, نارتھ کوریا کے وہ سربراہ سے مل لیے, اور یہ امریکی پرسپیکٹو سے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. رشیا کے جو سربراہ ہیں پیوٹن, ان کے ساتھ ان کی ایک ورکیبل ریلیشن شپ ہے. اگین یہ ایک بڑا ہی انتھنکیبل سی بات ہے امریکی سیاست کے اندر کہ ایسا ہو سکے. تو ہی از اے ویری انپریڈکٹیبل گائے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ریلیونس ٹیبل کے اوپر پاکستان کہاں موجود ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے اس سوال کا جواب کے خیال میں کیا ہے؟ جس طرح مالک صاحب کل رائے دے رہے تھے کہ اب ہم ان کے اوپر اس طرح ریلیونٹ اب نہیں ہے جس طرح کچھ عرصے پہلے تھے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ ان کی ریلیونس ٹیبل پہ سب سے اوپر ہوگا اس وقت یوکرین کا مسئلہ. تو میرا خیال ہے جو یورپ کے سارے حکمران ہیں اس وقت وہ بالکل سانس روک کے سارا ہی رات الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کرتے رہے ہوں گے.
کہ یوکرین کے اندر معاملہ کدھر جائے گا, چائنا کے ساتھ معاملہ ہے, رشیا کے ساتھ معاملہ ہے. اگر ہم بڑے اسٹریٹجک تعلقات کی بات کریں تو وہ ریلیونس ٹیبل کے اوپر یقیناً اوپر ہوگا. لیکن اگین چونکہ ٹرمپ ایک آؤٹ آف دا باکس شخص ہے, ان کے بارے میں کوئی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا, تو جو ایک کمفرٹیبل ایسوسیشن تھی ہماری کرنٹ ڈسپنسیشن کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, وہ ریٹل تو ہوئی ہے. اگر میں کہوں کہ کیا وہ بالکل اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے, اب لابینگ بھی ہوگی, ملاقاتیں بھی ہوں گی, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ان روڈز بنانے کی کوششیں بھی کی جائیں گی جو سے موجودہ ڈسپنسیشن کی نہیں ہیں. بائیڈن کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ایک ریلیشن شپ تھی اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, تو یہ کہ یہاں کوئی فکر نہیں ہے, یہاں بڑے آرام سے بیٹھے, ایسا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن کیا ہم یہ پریڈکٹ کر پا سکتے تھے ایک سال پہلے کہ ٹرمپ دوبارہ تمام مقدمات, تمام سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات, تمام جو معاملات کے باوجود امریکہ کے صدر بن جائیں گے؟ اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن, بیکاز دیٹ از دا کائنڈ آف پرسن ٹرمپ از رائٹ ناؤ. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ گیون ہز نیچر ہے بہت مشکل ہے اس کو. وسیم ایک چیز ایڈ کر دوں. ہاں جی ہاں جی. جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں نا, تو یو ٹاکنگ اباؤٹ دا سنگل موسٹ پاورفل مین ان دس ورلڈ. کریکٹ. وہ اس دنیا کا ایک سب سے طاقتور ترین آدمی. وہ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں نا, جہاں پہ آدمی چیف دیکھتا ہے پوری فوج ادھر دیکھتی ہے, جہاں پہ امریکہ دیکھتا ہے پوری دنیا ادھر ہی دیکھتی. سو اس کی پلیٹ پر بہت کچھ ہے. صحیح. لیکن ایک یاد رکھیے گا, آپ نے کچھ کہا نا اسٹیٹ کے پاس, ہمارے پاس کوئی آپشن ہے, اگر وہ آ گیا ہمارے پاس کہ یہ کچھ کرو, تو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے سائفر لہرایا تھا تو ہمارے خالد صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ وینٹیلیٹرز پر ہیں, ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پہ, آپ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ اگر وہ آ گیا, if he takes an interest in عمران خان, then عمران خان will be out. اگر وہ انٹرسٹ نہیں لیتا پھر وہ ایک علیحدہ بات. لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ پرسنل انٹرسٹ لیتا ہے کہ کسی ایک کو جیل سے باہر نکالنا ہے, تو پھر وہ باہر نکلے گا. اب اچھا مالک صاحب, اگر آپ چاہیں تو اس میں بالکل آپ ایڈ کیجیے گا, اور پھر آپ اس میں بھی بتائیے گا مالک صاحب, تاکہ ہم ڈیبیٹ کو آگے لے کے بھی جائیں. یہ اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی فتح امریکن اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے, ان دا سینس کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا آدمی اس منصب پر آئے. انہوں نے اپنے طور پہ ساری کوششیں بھی کی, لیکن بہرحال وہ بہت وجوہات کی بنا پر, جس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت واضح اس بات کا اندیا تھا امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اگر کوئی ہیر پھیر ہوئی یا کوئی ٹرمپ کے ساتھ غلط ہوا تو وہاں ہنگامے ہو سکتے ہیں. وہ تو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بہرحال ان سے یہ ہو نہیں پایا. اس کو آپ امریکہ کا ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ایلیٹ کہہ لیں, اس کی شکست کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں کیا؟ دیکھیں, کیمپین جو ٹرمپ کی تھی وہ فیئر آف انسیکیورٹی کے اوپر تھی, اور یہ چیزیں بڑی اسٹرانگلی بکتی ہیں, اور جب اب ہیویلی فائنانسڈ ہوں تو بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن میں دو چیزیں کرنا چاہتا ہوں. ایک, جو پہلا ڈونلڈ ٹرمپ تھا اور آج کے ڈونلڈ ٹرمپ میں بڑا فرق ہے. یہ بہت ہی پاورفل آدمی ہوگا بیکاز سینٹ آلریڈی انہوں نے لے لیا ہے. اب کانگریس کا بھی آ جائے گا, ہاؤس کا وہ بھی لگ یہ رہا ہے, ابھی تک لیڈ میں ہے. سو اگر اگر ان کے پاس میجورٹی سینٹ کی بھی ہے, ان کے پاس میجورٹی کانگریس کی بھی ہے, خود یہ جو پہلے ہم آبسٹیکلز بتا رہے تھے, 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس سروائیو ہو گئی ہیں, 34 پوائنٹس کی کنوکشن وہ ہو گئی بھی ہے, اس کے باوجود صدر بن گئے, کوئی 90 کیسز چل رہے ہیں نا, تھنگز لائک دیٹ. تو ہی فیلس جو, اور انہوں نے کہا بھی کہ جی مجھے اس لیے بچایا اسیسینیشن میں, گاڈ ہیڈ گریٹر تھنگز ان مائنڈ فار دیم. جب آپ یہ سینس میں آتے ہیں نا, ہٹلر کا بھی جب بامب ایکسپلوژن سے سروائیو کیا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ گاڈ مسٹ ہیو سیوڈ می فار گریٹر پرپزز, اور پھر مشرف صاحب نے بھی کہا تھا جب وہ بھی پل میں سروائیو کیے تھے دھماکوں میں. جب آپ یہ ایک ٹرائس ود ڈیسٹنی کے کانسیپٹ میں آ جاتے ہیں نا, اور آپ اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل آدمی ہوں, تو یہ بڑا ہی ایک ڈفرینٹ بال گیم بن جاتی ہے. لیکن دیکھیں, پاکستان کے تناظر میں ڈیفینیٹلی عمران خان ہیز اے فٹ ان دا ڈور, ان دا سینس کہ وہ ان کو جانتے ہیں. ہی لائکس اے اسٹرانگ مین, وہ خود بھی ذرا ماچو قسم کا آدمی, الفا میل ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس کو الفا میلز پسند ہیں. لیکن پاکستان میں 2 الفا میلز ہیں, ایک الفا میل جیل میں ہے, ایک الفا میل ابھی 3 سال اور بھی ہیں. آپ دیکھنا یہ ہے کہ ریپبلکنس ٹریڈیشنلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ہمیشہ تعلقات بڑے بہتر رہے ہیں, اور ڈیموکریٹس کے بدلے جب بھی ریپبلکنز آئے ہیں, دی آرمی براس کی ہمیشہ تعلقات بہتر رہے ہیں اور زیادہ ورکنگ ہوئی. لیکن اس میں ریجنل حالات کا ہی بڑا تعلق تھا, وہ بڑا کچھ چینج ہو گیا. سو ناؤ وی آر ان اے چینج ورلڈ. عمران صاحب کا آئی تھنک سب سے زیادہ میٹر کرے گا کہ وہاں پہ ڈونرز وغیرہ جو تھے ریپبلکنز,
ان کے چاہے ضروری نہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان کے لیے کیا ہو, ٹرمپ صاحب کے لیے, جو کانگریس کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, سینیٹرز کے لڑ رہے تھے, جو انفلوئنشل باڈیز ہیں, وہ کتنے اسٹرانگر ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ابھی سب کی باتیں سن رہا تھا, مجھے ایک اور خیال ہے کہ کئی بار ارریلیونس بڑی فائدے کی چیز ہو جاتی ہے. اگر آج پاکستان ارریلیونٹ ہے تو شاید یہ حق میں چلا جائے عمران خان کے, بیکاز بہت زیادہ کوئٹ پرو کو آپ کو مقابلے میں نہیں چاہیے ہوتا. افغانستان میں وار چل رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, تو امریکن صدر 3 بار ہی سوچ کے کہتا ہے یار اس کو ہاتھ ہولا کریں, بیکاز اس کے بدلے بڑی چیزیں ایٹ اسٹیک ہوتی ہیں. اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کا اتنا پریشر بن جائے اور اس کے بدلے امریکن صدر کو کچھ بھی نہیں نخرے اٹھانے ہماری گورنمنٹ کے یا فوج کے یا کسی کے, تو اس کے لیے بلکہ ایزی ہو جاتا ہے کہنا. سو آئی تھنک رائٹ ناؤ جو پولیٹیکل ارریلیونس ہے پاکستان کی, اسٹریٹجک ارریلیونس ہے ویزا وی امریکہ آج سے 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے, ایکچولی یہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ بہتر جا سکتی ہے, بیکاز یہ ایک ڈومیسٹک ایشو یا ڈومیسٹک پریشر مائٹ بی انف for him to pick up a phone or his foreign secretary to pick up a phone and say کہ اچھا یار. لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ماضی میں جب بھی انوالومنٹ ہوئی ہے امریکنوں کی یا برٹن کی یا کسی کی, میں نواز شریف کے حق میں یا کسی اور صاحب کے حق میں کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے وسیم, کہ اس میں پاور سٹرکچر چینج نہیں ہو رہا تھا. عمران خان کو باہر نکالنے کا مطلب ہے یا ریلیف دینے کا مطلب ہے کہ یہاں کا پاور سٹرکچر ٹوٹل چینج ہوتا ہے. یہ اتنا آسان یہ فون کال لے کے ایک دم کھڑا کوئی نہیں ہوگا, بیکاز اس فون کال کو ہاں کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی آپ نے چیزیں فارغ کر دی. بالکل صحیح, اس کا مطلب ہے پولیٹیکل گورنمنٹ. مجھے آپ نے میرے اگلے سوال کے لیے ذرا ایک رستہ ہموار چینج ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے خاور صاحب. ہاں, سو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کال آنی بھی اتنی آسان نہیں ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہونا آسان نہیں ہے, بیکاز اس کے سامنے کھڑا ہونا نہیں, اس کو کھڑے ہو کے یس سر کہنا, یس سر کہنا اتنا اکوموڈیٹ کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا مڈل گراؤنڈ ہو سکتا ہے, چیزیں گریجولی بہتر ہو سکتی ہیں. تو اٹ ول کم ڈاؤن ٹو کہ ادھر سے کال کتنی سیریس ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ادھر سے آرڈر آیا, لیٹ می فنش, میں کہہ رہا ہوں کہ انکریمنٹل امپروومنٹ مجھے نظر آتی ہے, انکریمنٹلی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی فون کرے گا کہ allow me to bring خاور گمن صاحب into the discussion, پھر میں آتا ہوں کاشف صاحب. allow me to bring خاور گمن. نہیں رات کو آئے نہیں تھے باجی صاحب, تو پوچھ لیں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب انہیں کیا لگا ہے, میرا خیال ہے انکریمنٹل نہیں ہوگا. دیکھیں امریکنز ہیں, یہ ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں کہ جو آرام سے پہلے سینسیٹائز کریں, پھر سینسیٹیو طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیل کریں. انہوں نے ایک آرڈر کرنا جی, اور اس کے بعد اس آرڈر کے کانسیکوینسز ہوں گے. چلو خاور صاحب یہ اچھا, ایک تو خاور صاحب وہ پاکستان کے سابق صدر عارف الوی صاحب نے بھی امریکہ کے آنے والے صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک لمبا چوڑا ایک ٹویٹ کیا ہے, اپنے خط کا حوالہ بھی دیا ہے جب وہ بھی صدر تھے اور ٹرمپ صاحب پہ حملہ ہوا تھا, اور پوری لمبی ایک تقریر ہے, اور جو کہ عارف الوی صاحب نے یعنی کہ اس پہ ٹویٹر پہ لکھا ہے, اور اس پہ آخر میں لکھا ہے, یو ہیو بین اے گڈ فرینڈ آف پاکستان اینڈ آن بہاف آف عمران خان آئی ایکسٹینڈ آور گڈ وشز ٹو یو ٹو کنٹینیو یور ایکسیلنٹ ایفرٹس فار گلوبل پیس. پھر آخر میں یہ بھی لکھا ہے, یو آر اے مین آف یور ورڈ, گڈ وشز اینڈ گڈ لک. سو اگین بڑا واضح طور پہ ایک امپریشن جس کی ہم بات کریں. وسیم ساری پاکستانی لیڈرشپ کو نا اب وہ ٹروتھ سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے. وہ ٹویٹر کے اور ایکس کا ویسے ہی وہ خلاف تھا, وہ اب تو ٹرمپ صاحب والا, اور وہ ایلون مسک اس کا سب سے بڑا حمایتی بن کے سامنے ہے. سو خاور صاحب یہ ٹھیک ہے, کل آپ یہ اوپینین دے رہے تھے, کچھ لوگ ارے خاور صاحب کو تو کوئی بولنے نہیں جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں. جی ہاں اس پہ بات کریں. کس نے ڈیلیٹ کر دیا؟ سینئرز ہیں, دے ہیو رائٹ, وہ بول سکتے ہیں. پلیز لیٹ دم کمپلیٹ. چلے خاور صاحب بات کریں. نہیں پلیز, اور انہوں نے سینئر بنا دیا. میں اس بات پہ شدید آبجیکشن کرتے ہوئے خاور صاحب کو بولنے کا موقع. خاور صاحب آپ کی کل والی بات سے آگے جاتے ہوئے, جہاں آپ مختلف حوالے دے رہے تھے, کونڈولیزا رائس کا بھی, بی بی کے زمانے کا بھی, نواز شریف صاحب کے زمانے کا بھی, ایون مشرف صاحب کے بارے میں انہوں نے خود لکھا کہ جناب ہم نے فون کی تو ہم نے اتنے مطالبہ سامنے رکھے, یہ سوچ کے کہ وہ اتنا مان لے گئے, لیکن وہ تو سارے کے سارے ہی مان گئے. یہ ہسٹری ہے ہماری. لیکن میرے ایک یہ بھی سوال ہے نا جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اختلاف کس حد تک کا ہے یہاں پر عمران خان صاحب سے ان کے مخالفوں کا, چونکہ ایک ایگزامپل پھر بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب والی بھی تو ہے کہ جب ان کو ٹانگنا تھا بھٹو صاحب کو اور پوری عالمی لیڈرشپ آ گئی ضیاء کو سمجھانے کے لیے, لیکن ضیاء صاحب نہیں مانے اور انہوں نے کرنا تھا وہ کر گزرے. تو یہاں پر کیا معاملہ اس نہج تک نہیں چلا گیا کہ امریکنوں نے تو یہی کہا تھا بھٹو صاحب کو چھوڑنے کا؟ ویسے عباسی صاحب, جو بدامی صاحب سوری عباسی صاحب کے انفلوئنس میں رہتے ہیں یہاں پہ, ہماری یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ عباسی صاحب ہی ہیں, تو عباسی صاحب منہ سے نکل رہا ہے. اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو امریکنز وانٹیڈ کہ بھٹو اندر رہے اور بھٹو کا خاتمہ ہو. یہ امریکن کی بات نہیں کی میں نے کہا عالمی فرمائشی پروگرام تو ضیاء صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا نا کہ چھوڑ دیں بھٹو صاحب کو. نہیں, لیکن وہ جن کا میٹر کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے, انہوں نے جو ہے بھٹو کے امریکنز تو بلکہ بھٹو صاحب نے جب نکل کے خط لہرا دیا تھا تو اور ناراض ہو گئے, جب پنڈی کے بازار میں خط لہرا دیا تھا تو امریکن کی بات میں انٹرنیشنل اس کی بات. اچھا سنیں,
جو مالک صاحب نے اور عباسی صاحب نے بات کی ہے، نمبر 1 اس وقت جو ہے ہماری جو اوقات ہے اوور آل جو انٹرنیشنل چیس بورڈ کے اندر، کیونکہ ہمارے لیفٹ رائٹ کے اوپر کوئی جنگ نہیں ہو رہی، ہمارا جو ایک الفا جس کی ذکر ہوا ہے اب ضرورت ان کو اس انداز سے نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کا اس لیول کی آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جب ڈونلڈ لو نے کچھ کہا، جو بھی کہا تھا کہ جو ہمارے انٹرنل افیئرس کے اندر کچھ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے، تو یہاں پہ چیزیں ہل گئی تھیں۔ تو جو عباسی صاحب نے بات کی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ وہاں سے کوئی آ جائے گی کال یا کسی نے خواہش کا اظہار کر دیا تو یہاں پہ پھر وہ پتے ہلیں گے۔ نمبر 2 دیکھیں ہمارا اس وقت مسئلہ کیا، ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری اکانومی اس وقت جو ہے ٹینک کی ہوئی ہے۔ ہم ہر دوسرے مہینے کیا دوسرے ہفتے جو ہے کبھی امریکہ بھاگ رہے ہیں، کبھی سعودیہ بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی اور ڈونر کے پاس بھاگ رہے ہیں کہ بھیا ہمارے جو ہے حالات خراب ہیں، ہمیں پیسے چاہیے۔ لہٰذا امریکن سے آپ کو اس وقت جو ہے اگر ہیلپ چاہیے تو وہ چاہیے اس پیسے کی شکل میں، لہٰذا اگر امریکنس کسی خواہش کا اظہار کرتی ہے نئی گورنمنٹ وہاں پہ نئی ایڈمنسٹریشن، تو وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر آپ کو ان کی بات ماننا پڑے گی۔ دیکھیں ایک اور بات ہے، پاکستان کے اندر اس وقت جو ساری کی ساری چیس بورڈ ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو کام میرے خیال میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے جو کچھ کرنا کرانا تھا وہ ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں اب ان کی شیلف لائف میری نظر میں ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ کو فرض کرے پاکستان کے اندر کوئی نئی چیز آگے بڑھانی ہے، امریکنز اگر خواہش کا اظہار کرتے ہیں، دیر از اے بگ اف کہ وہاں پہ جو پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی جو اوورسیز ہے وہاں پہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ رات کو جس طرح جہاں زیب نے ہمیں بتایا امریکہ سے کہ جو کافی بڑے ویلدی پاکستانی ہیں انہوں نے کوئی پیسہ لگایا ہے ٹرمپ کمپین کے اندر، تو ایونچولی وہ جا کے بات کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ وہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ جیل کے اندر ہے تو اس کا آپ نے کوئی خیال رکھنا ہے، تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ دیکھیں یہ بات ہو نہیں سکتی کہ امریکنز کسی چیز کا کسی خواہش کا اظہار کریں، پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی اس کو کہہ کہ نہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ خواہش کا اظہار اگر ہوا تو اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اور ایک چیز تھوڑی سی میں ڈیفر کروں گا مالک صاحب سے، دیکھیں جو امریکن جو ہے ڈیموکریسی ہے نا اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، سارے کا سارا وہاں پہ میڈیا جس طرح انداز سے کمپین چلی، کمپین کیا چلائی اس نے ٹرمپ نے، 2 ایشوز ہیں، آپ سارے ان کے اخبارات پڑھیں۔ اس نے کہا ہے انفلیشن، اس نے کہا ہے امیگریشن جو انلیگل امیگرینٹس ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے جی، اور جو کملا ہیرس ہے وہ بیچاری ایک ایکسیڈنٹل چونکہ کینڈیڈیٹ بن گئی، نہ اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا بائیڈن کی ان پالیسی سے جن سے وہاں پہ انفلیشن ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے۔ دیکھیں یہ فیکٹ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ ریسنٹ امریکن ہسٹری کے اندر آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کی سب سے کم، جو میں نے رات بھی بات کی تھی کہ جو اپروول ریٹنگ ہے اس وقت بائیڈن کی ہیں، تو یہ سارے کا سارا امپیکٹ جو ہے امریکن جو وہاں پہ ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب میرے خیال میں پہلی دفعہ جیتا کلنٹن جیتا، اس نے وہ ایک کوائن ایک ٹرم کوائن کی تھی کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ۔ تو امریکنس کو زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ اکانومی کرتی ہے، اور 4 سال جب ٹرمپ رہا تھا اسٹیٹسٹکس یہی بتاتے ہیں کہ اس نے اکانومی بہتر انداز سے چلائی تھی۔ اب لیٹس سی کہ اب کیا کہتے ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بہت بڑا ڈکٹیٹر ہوگا اور یہ امریکن ڈیموکریسی کا جو اوپر نیچے کر دے گا۔ امریکن سسٹم کے اندر اتنا میرے خیال میں جان ہے، دس از مائی آرگومنٹ، کہ وہ برداشت کر لے گا ٹرمپ کو۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھوڑا یہ والا بھی ایلیمنٹ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ کے خیال میں اس وقت یوکرین کی تو بات نہیں، مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے، ظاہر ہے عام مسلمان جس سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، کیا اس پہ بھی کسی طریقے کا کوئی فرق پڑنے کا امکان ہے؟ اور پاکستان کی تناظر میں اگین ہم بار بار آتے رہیں گے کہ جہاں پر واضح طور پہ اگین یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ٹویٹس کی ڈیلیٹ ہونے کی بات کی ماریا نے، یا جیسے ایک دوسری سائڈ جو ہے وہ انہی پرانی جو ٹویٹس ہیں موجودہ حکومت کی پرانی ٹویٹس مخالف یا ٹرمپ کے حوالے سے تنزیہ جو ٹویٹس ہیں وہ دوسری سائڈ ری ٹویٹ کر کے جیسے شکایت لگا رہی ہو امریکہ کو کہ دیکھیں اس نے یہ بولا تھا آپ کے خلاف، اس سے تو یہ بھی ٹویٹ کیا تھا آپ کے خلاف، وہ ایک عجیب سا ماحول چل رہا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے، شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور فارن افیئرس کے حوالے سے، خارجہ امور کے حوالے سے بہت ریلیونٹ۔ میڈم السلام علیکم۔ اچھا شاید رابطہ منقطع ہو گیا، چلیں دیکھتے ہیں اگر دوبارہ ان سے بات ہو پائے تو۔ اور چلیں ہم ذرا سیاسی منظرنامے کی بات کر رہے ہیں، تو سر میں کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس وقت ایک سائڈ جو ہے وہ پرانی آج کی حکومت کی جو ٹرمپ مخالفانہ ٹویٹس ہے
ان کے ایک طرف تو یہ بھی الزام ہے کہ جناب انہوں نے کچھ ڈیلیٹ بھی کیا ہے. احسن اقبال صاحب کے حوالے سے کہا انہوں نے بہت سارے ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کر دیے ہیں ٹرمپ کے خلاف جو انہوں نے کیے تھے, یا ٹرمپ کو جو تنزیہات جو انہوں نے کیے تھے, اور بہت سارے ٹویٹس اس وقت کوٹ کیے جا رہے ہیں ایکس پہ کہ جناب یہ دیکھیں یہ لوگ کیا رائے رکھتے تھے امریکہ کی موجودہ حکومت کے بارے میں. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بیان ہے وہ بہت چل رہا ہے, ذرا وہ بیان بھی اگر دکھا سکیں جس میں انہوں نے ایک گویا ایک کمپیریزن بنایا تھا دونوں کا, ذرا وہ بیان دکھا سکیں اگر. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا, ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج رائٹ. شہری رحمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اگین چلیں میں آتا ہوں اپنے پینل کی طرف ہی. کوئک کامنٹ مالک صاحب اس پہ تو کریں, ہم لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بار بار بات کرتے رہیں گے درمیان میں, لیکن آپ کو لگتا ہے واقعی یہ عرب دنیا کو لے کے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق پڑنے کا امکان ہے, ان دا سینس کہ ٹرمپ بار بار اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں اور جیتنے کے بعد بھی بات کو دہرایا کہ میں جنگ کے ختم کرنے والا ہوں, جنگوں کا آغاز کرنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے یہ جنگ براہ راست اسرائیل کی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن اب دیکھنی ہے. ایک تو بیسکلی ٹرمپ از اے بزنس مین اور وہ ہر چیز کو ٹرانزیکشنل نیچر میں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پروفٹیبلٹی ہے کیا لاس ہے. یہی اسرائیل کے اوپر یروشلم کے لیے پہلے آدمی تھا جنہوں نے اپنا ایمبیسی موو کر دی, اس کو لیگل سٹیٹس دے دیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری مووز میں بھی انوالو رہتے ہیں. یہ سلوشن تو نکلوائیں گے ٹرمپ صاحب, لیکن ڈیفینیٹلی وہ جس کو کہتے ہیں نا اوپر ہاتھ اسرائیل کا ہی ہوگا, اسی کی فیور میں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے اگر کوئی چانس ہے وہاں پہ وار رکنے کا, دیکھیں رکے گی تو اسرائیل کی ٹرمز پہ اور اسرائیل کو فل سپورٹ ہوگی ٹرمپ کی, لیکن رکنے کا اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہی ہے. بائیڈن وغیرہ تو بالکل منافق تھے اس معاملے میں. ایک تو وہ ویک تھے اور نظر ان کی وہ ہولڈ بھی نہیں تھا, ڈیسپریٹ تھے اور منافقت پوری تھی, جی دس مسٹ اسٹاپ, لیکن اس میں وہ ایکس تھروئنگ والا ایلیمنٹ نہیں ہے. ٹرمپ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, آپ کو پورے پروز اینڈ کونس کر کہتا ہے ہن مکو یا ادھر لیٹس ہیو اے ڈیسیجن. اور ڈیسیجن اس کے ساتھ نیتن یاہو کو بھی کرنی پڑے گی. نیتن یاہو could afford ignoring بائیڈن, وہ ٹرمپ کو اگنور نہیں کر سکتا. اور میں بار بار اس چیز پہ اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ پہلے ٹرمپ سے بہت زیادہ پاورفل ہے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ دوبارہ الیکشن آ کے آڈز آئے ہیں. ہی ہیز سینٹ ان کے ساتھ ہے اور جو آپ ریزلٹس آ رہے ہیں اگر کانگریس بھی پاس ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایبسولوٹ اتھارٹی ہے ٹرمپ کے پاس. یہ وہ ایگزیکٹو پاورز بھی لے گا اپنے لیے کہ جو پہلے کسی پریزیڈنٹ کو سوچ نہیں سکتا تھا. اور اسی پہ جو ڈیموکریٹس اور باقیوں کا سانس خشک ہوا ہوا ہے کہ جی ہماری شاید جو ڈیموکریٹک نارمس ہیں ان پہ بڑا امپیکٹ ہوگا. وہاں پہ بہت زیادہ پاورز ایگزیکٹو پاورز ہیں. پھر جو ایجنڈا 2025 جو فیمس ہر وقت چل رہا تھا کہ جی یہ کنزرویٹو ایجنڈا ہے اور اس میں یہ چیزیں کمٹمنٹس ہیں, جس طرح اب وہاں تو اس وقت موت پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو, یہ ویمن رائٹس والوں کو, یہ سارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں. لیکن یہ جو آپ مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ایک سلوشن کی طرف تو جائیں گے. کیا وہ سلوشن ہماری پسند کا ہے؟ وی کانٹ سے دیٹ. لیکن یس آئی تھنک اگر وار رکے گی ٹرمپ کی وجہ سے رک جائے گی اور ہوپ فلی اس طرح کے سارے فلسطینی مارے جائیں. ابھی تک جو انالیسس وہاں پہ ووٹنگ پیٹرنز آیا نا, یوتھ بہت بڑی نکلی ہے وہاں پہ, اور پورے امریکہ کے اندر جو تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں کہ جتنے بھی جو مسلمز ہیں, چاہے وہ عرب مسلمز ہیں, ایشین ہیں, ڈفرنٹ ورڈس ہیں, انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے بیکاز آف واٹ ہیپن ان غزہ. آپ نے دیکھا وہاں پہ کیمپسز کے اوپر جو وہاں پہ پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہوئے, تو یہ ظاہر ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ فیکٹر بھی فیکٹر ان کرے گا یہ ڈیسیژن میکنگ میں جو محمد مالک صاحب بات کریں کہ ایونچولی وہ کچھ نہ کچھ چاہے گا کہ اس کا کوئی حل نکلے, اور وہ بات 2 سینٹینسز کے اندر کرتا ہے کہ یہ ہونا ہے یا یہ نہیں ہونا. تو میرے خیال میں یہ کسی سولوشن کی طرف معاملہ جائے. اگر اس پہ کچھ میں ایڈ کروں وسیم, تو دیکھیں اگر آپ ایک فری ورلڈ کے لیڈر ہیں اور اس وقت آپ امریکی الیکشن کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑی شاکنگ اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں.
یعنی کہ غزہ کا جو کانفلکٹ, نہیں میں تو جینوسائڈ کا لفظ استعمال کروں گی, وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے کملا ہیرس کو الیکشن ہروا دیا ہے. بے شک جو وہاں کی مسلم آبادی ہے, وہاں کی عرب آبادی ہے, انہوں نے یا تو غصے میں آ کے اپنا ڈیموکریٹک جو لیننگ ووٹر ہے اس نے ووٹ نہیں ڈالا, یا وہ اتنا بدظن ہوا کہ اس نے دوسری طرف جا کر ووٹ ڈال دیا. آپ نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر ان نوجوان لوگوں کو جو کہ غزہ کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے تھے, پولیس بھیج کے ان کو ڈنڈے مروائے. ہر ٹاؤن جو یونیورسٹی ٹاؤن ہے, جہاں جہاں یہ یونیورسٹیز ہیں, وہاں کملا ہیرس الیکشن ہار گئی ہیں. تو جو باقی ممالک ہیں, جو یورپ ہے اور جتنی اور جگہ پہ امیگرنٹس کے لیے جگہ ہوتی ہیں اور امیگرنٹس کو وہاں پہ آ کے سمیلیٹ کیا جاتا ہے, وہاں کے الیکشن کے اوپر یہ غزہ کا جینوسائیڈ آگے جا کے کیسے اثر انداز ہوگا, اس کو ایک چھوٹا سا ٹریلر ہم نے امریکہ کے الیکشن کے اندر دیکھ لیا ہے کہ اگر ایک انکمبنٹ وائس پریزیڈنٹ کو یہ ووٹ ہروا سکتا ہے تو باقی یعنی کہ وہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں عرب مسلمان ووٹ ہے وہ کیسے سوئے ہوگا. تو ہر کوئی اپنی کیمپیننگ میں اب اس بات کا خیال رکھے گا وہ غلطی نہیں کرے شاید جو کملا نے کی. بل کلنٹن کو مشیگن بھیج دیا, وہاں کے وہ ڈیموگرافک کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ بھئی یہاں تو عرب زیادہ ہیں, یہاں پہ غزہ سے ہمدردی رکھنے لوگ والے زیادہ ہیں. کلنٹن نے وہاں پہ جا کے سارے عربوں کے اوپر یہ سب کچھ ڈال دیا اور وہاں اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. دس کاسٹڈ ہر اے لاٹ آف ووٹس. تو شاید اب سب کی الیکشن کی ٹون میں بھی اور ایجنڈا سیٹنگ کے اندر بھی فرق ہے. آن دی کنٹری ٹرمپ نے تو باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا. جوئش پاپولیشن تھاٹ کہ یہ ہارش انف نہیں ہے, عربز تھاٹ کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو دونوں طرف سے رگڑی گئی ہے. منافقت کا یہ انجام ہوتا ہے. کاشف صاحب آن دی کنٹری ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں مسلمانوں اور عرب مسلم کے حوالے سے بات کی, اور ابھی اگین جیتنے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس کو سب کی سپورٹ حاصل ہے. تو اس میں ظاہر ہے اس فہرست میں اس نے مسلمان اور عرب دنیا اس کا بھی بات کی. ذرا وہ دکھاتا ہوں, پھر کاشف صاحب سے سوال کرتا ہوں. دکھائیے گا کہ ٹرمپ نے اپنی جیتنے کے بعد They've never seen it in all of American history. They've never seen it. Young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight. When you think, I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody and it was beautiful. It was a historic realignment. سو یہ کاشف صاحب اگر اس کی کنٹینیوشن میں آپ بھی بتائیے کہ یہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ عالمی حوالوں سے, چونکہ اگین ایک بحث وہاں پہ پوری پھر یہ بھی ہے نا, ہم سب جانتے ہیں کہ جناب اسلحے کی ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ, وہ ان کی پوری اپنی ایک لابی ہے, ان کے بہت سارے سیکٹرز کو سوٹ کرتا ہے کہ جناب دنیا میں جنگ چلے. پھر نیتن یاہو کو اپنا ڈومیسٹک پولیٹکس میں بہت ساری چیزوں سے بچ گیا, عدالتی کارروائیوں سے بچ گیا, بہت ساری چیزیں تاخیر کا شکار ہو گئی. سو وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ نیتن یاہو کو پرسنلی بھی بڑا سوٹ کر رہا ہے. اس سارے تناظر میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں امریکن فارن پالیسی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے جوئش لابی سے, بہت زیادہ انفلوئنس ہے. پری الیکشن کوئی کیا کہہ رہا ہے, آئی تھنک اب الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کیا ہوگی وہ میٹر کرے گی. کیا کوئی پریزیڈنٹ, امریکن پریزیڈنٹ جوئش لابی کے خلاف جا کے یا ان کی خواہش کے خلاف جا کے کچھ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے وہ جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہے, جو بھی پولیٹیشین ہے وہاں کا, وہ جوئش لابی کو اپیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس سے جوز اس کے خلاف ہو جائے. دے کنٹرول دی اکانومی, وہ دے میڈیا آلسو, سو دے ڈو ناٹ وانٹ ہم کوئی. سو مجھے میں ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ شاید جوئش لابی کی مرضی کے قریب تر ہوگا. عین مطابق اگر نہ بھی ہوا تو زیادہ دور نہیں ہوگا. دیکھیں اگر آپ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں جو غزہ کی جو حالت ہے وہ دیکھیں, جو جینوسائیڈ کہہ رہے ہیں بالکل رائٹ فلی, اسرائیلی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ریزسٹنس تھی اس کی 3 ٹیئر کی لیڈرشپ اڑا دی ہے. نہ انہوں نے کچھ نہیں, وہ جو حماس اور ابھی تو خیر انہوں نے لبنان میں بھی کارروائیاں کر دی. سو انہوں نے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا جو ان کے ملٹری آبجیکٹیوز ہو سکتے تھے. انہوں نے ایک سخت ترین پیغام دیا, اس طرح کی بمباری کی, بچوں تک کو نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو وہاں کی جس کو ہم فریڈم اسٹرگل کہتے ہیں لیکن وہ اس کو ملیٹنسی کہتے ہیں, انہوں نے اس کی ملٹیپل لیئرس کو وہاں سے ختم کر دیا. سو اس لیے اٹس ایزیئر ناؤ کہ اسرائیل بھی کسی سلوشن, کسی سیٹلمنٹ کی طرف آئے. سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب سیٹلمنٹ تھوڑی آسان بھی ہوگی موجودہ حالات میں, کیونکہ
امریکی انتظامیہ جو اب کی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وی نیڈ ٹو سیٹل دس ایشو ناؤ، کہ یہ اٹ ہیڈ لنگر آن ٹو مچ، بہت لوگ مر گئے، بہت شہادتیں ہو گئی. سو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی سولوشن ہوگا وہ جوئش لابی کی مرضی کے قریب ہوگا، بجائے اس کے کہ اسے دور کسی جگہ کوئی جسٹ یا فیئر سولوشن. لیکن آپ سب کا خیال ہے کسی نہ کسی نہج تک پہنچے گا ضروری ہوگا. ہمارے سے فائنل کمنٹ کریں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو اور جوئش لابی دو مختلف چیزیں. جوئش لابی کے انٹرسٹ آر مچ براڈر اور اس میں ڈویژنز بھی ہیں. نیتن یاہو ایکسٹریم رائٹ کو، ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ سولوشن جو پرو جوئش لابی ہو سکتا ہے مائنس نیتن یاہو. یہ سولوشن اگر کروا سکتا ہے تو ٹرمپ کروا سکتا ہے. اس لیے یہ فائن لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن وہ بھی اسرائیلی اسٹیٹ سے زیادہ دور یا ان کی ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈ سے زیادہ دور نہیں جائے گی نا. ہاں نہیں جائے گا نہیں. لیکن جو یہ جس فرنج ایلیمنٹ کے ساتھ نیتن یاہو الائنس بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر تو ایون ود ان اسرائیل کتنی بڑی ریزسٹنس ہے. امریکہ کے اندر جو کیمپین چلی تھی ناٹ ان آر نیم، وہ اتنی بڑی کیمپین چلی ہے. بہت سے تھنک ٹینکس جو ہیں جو جوئش آئیڈیلز کی اور بات ہے، جوئش سپورٹ کی اور بات ہے، لیکن نیتن یاہو ایک بڑا ایک سلائس آف ایکسٹریمزم کر رہا ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اس کو شاید یہ چوائس دے گا کہ بھیا جوئش انٹرسٹ تو میں سیف گارڈ کر دوں گا. ڈو یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن اور ڈو یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا پرابلم؟ کریکٹ. اور ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ نیتن یاہو کو بیک آف کرنا پڑے گا. بریک لیتے ہیں ذرا. وہاں سے کچھ وہی جو ہم کل باتیں کر رہے تھے خاور صاحب ہمارے صاحب سنی سنائی باتیں، تو وہ اسرائیل کی داخلی سیاست میں وہ نیتن یاہو پہ جو الزامات کی فہرست اس میں کچھ تحفے تحائف دینے کا، کچھ برائب کرنے کا، کچھ میڈیا ہاؤسز کو اپنے حق میں کرنے کا، کچھ عدالت میں اصلاحات کی ریفارمز پہ اپنا انفلوئنس جمانے کا، یہ سارے الزامات اس پہ بہت مظاہرے بھی وہاں پہ، یہ ساری بھی سنی سنائی باتیں لگتی ہیں. باہر میں بریک لیتے ہیں. 5 بجے کی ہیڈ لائنز ہوگی، پھر آتے ہیں دوبارہ. امریکہ میں تاریخ رقم ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر بننے جا رہے ہیں، یعنی پریکٹیکلی بن جائیں گے، ویسے ہو گیا ہے 20 تاریخ کو حلف اٹھائیں گے لیکن بن گئے ہیں ظاہر صدر. اور اس کے مختلف پہلو جس میں پاکستان کا پہلو نمایاں ہوگا، اس حوالے سے ہماری خصوصی نشریات 5 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد جاری رہیں گی.